آج میرے معاشرے کے اندر اگر خطبہ نکاح کو سمجھ لیتے تو دونوں خاندان تو ان کے درمیان جو ہے نفرتیں نہیں ہوتی، بدگمانیاں نہیں ہوتی، دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، بلکہ دونوں کے درمیان پیار و محبت، اتحاد و اتفاق قائم ہوتا۔ لیکن ہم نے خطبہ نکاح کو اہمیت نہیں دی۔ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اہمیت نہیں دی اپنی زندگی کے اندر، تو اس زندگی کے اندر خوشیاں پھر دائمی نہیں بنی، اس زندگی کے اندر خوشیاں دائمی نہیں بنی۔ سچ مجھے بتائیے گا، میں نے پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا کہ میرے اتنے اس وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے میں جوڑے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ سے مخاطب ہو اور اپنے بارے میں سوچیں، کیا میرا نکاح ہوا تھا، نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا تھا، کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون کون سی آیات پڑھی گئی تھی؟ کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نکاح کی ان آیات کے اندر مجھے کیا پیغام دیا گیا تھا؟ دلہن کو کیا پیغام دیا تھا، دولہے کو کیا پیغام دیا تھا، دولہے کے خاندان والے کو کیا پیغام دیا گیا تھا، دلہن کے خاندان والے کو کیا پیغام دیا تھا؟ کیا واقعتاً وہ پیغام آپ کو کچھ یاد ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ پوچھ لیجئے، ججمنٹ کیجئے، اپنے بارے میں ججمنٹ کریں، اپنی بچیوں کے بارے میں ججمنٹ کریں، اپنے بچوں کے بارے میں ججمنٹ کریں۔ اس وقت آپ پوتے پوتیوں والے، نواسے نواسیوں والے ہوں گے۔ یقین جانیے کہ میں آج کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں ان حالات کو دیکھتا ہوں کہ یار ہم لوگ کیا کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک رسم بنا دی ہے، ہم نے ایک رسم بنا دی ہے اور ہم اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو رہے۔ جب ہم حقیقت سے آشنا نہیں ہو رہے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر وہ حقیقتاً خوشی جو دائمی خوشی ہے وہ ہمیں میسر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ناظرین کرام، پچھلے پروگراموں میں شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے دو آیات خطبہ نکاح کی، دو آیات مبارکہ کی میں نے وضاحت کی تھی۔ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیہ مبارکہ کی میں نے وضاحت کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اگر یاد نہیں تو پھر آپ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ دوسری آیہ مبارکہ کا میں نے وضاحت کی تھی، وہ ہے سورہ احزاب کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس آیہ مبارکہ کی میں نے وضاحت کر چکا ہوں اور بڑی ڈیپلی میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ ناظرین کرام، ایک اور آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، انسانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ بھی خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے۔